اوولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ عورت پریگننٹ نہیں رہ سکتی ہے. سب سے پہلے کہ ینگ ایج میں میرج اگر ہو وہ بہت اچھا رہے گا آدمی. اور اوائڈ کریں لیٹ میرجز کو, اوائڈ کریں یہی جنک فوڈ وغیرہ نہ کھائیں, اپنے ویٹ کا خیال رکھیں. کشمیر میں انفرٹیلٹی کے کیسز میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے کافی پریشان ہے. اس مدعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلقیس جمیلہ صاحبہ موجود ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں یہ ریٹ جو ہے دن بدن مزید بڑھتی جا رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ہمیں بتائیے گا کہ آخر کشمیر میں اتنی تیزی کے ساتھ انفرٹیلٹی کیوں بڑھ رہی ہے اور جو نوجوان ہیں وہ کیسے اسے کم کر سکتے ہیں. انفرٹیلٹی ریٹ تو بڑھتی ہی جائے گی کیونکہ بہت سارے فیکٹرز اس کے رسپانسبل ہیں. اور جہاں تک میری ایکسپیرینس کا تعلق ہے, پہلا جو میرے دماغ میں فیکٹر آتا ہے وہ ہے کہ اب ایج آف میرج ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. پہلے 20s میں شادیاں کرتے تھے, آج کل میں نے دیکھا ہے کہ مے بی 32 یا ایون لیٹ 30s میں بھی کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ان کے لیے پریگننٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ پھر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے اس ریگارڈ میں کہ کنسیو نہیں کر پاتی ہے. تو آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جن میں خواتین جو ہے مینٹلی بہت ڈسٹریسڈ ہوتی ہے؟ نیچرلی یہ تو ایک سوشل پرابلم ہے, میڈیکل پرابلم بھی ہے, اور اس میں صرف عورت ہی نہیں انوالوڈ ہے, اس میں تو ہسبینڈ کا بھی 50% کنٹریبیوشن ہسبینڈ کی طرف سے, 50% عورت کی طرف سے ہے. تو اس لیے یہ کہنا نامناسب ہوگا کہ ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا یہ شکار ہوتی ہے, مگر یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں میں کہ زیادہ تر یہ عورتیں ہی رسپانسبل ہوتی ہیں انفرٹیلٹی کے لیے. مگر جب بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ایک تو ہم یہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں ہسبینڈ اور وائف آنے چاہیے, تاکہ جب ہم ان سے کاؤنسلنگ کریں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کتنا فیکٹر عورت کا ہوتا ہے, کیا وجہ عورت میں ہو سکتی ہے, کیا وجہ آدمیوں میں ہو سکتی ہے. اور میرے ایکسپیرینس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم ہسبینڈ کو کہتے ہیں آپ سیمن انالیسس کیجیے, جو وائٹل ٹیسٹ ہے ہسبینڈ کے لیے, کیونکہ پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے, اس کے بعد ہم پوری طرح فوکس کرتے ہیں پیشنٹ پہ. تو کافی سارے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی سب, کافی سارے ہیں جو بہت کوآپریٹیو ہیں, ایک دم ایگری کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو ادر آسپیکٹس ہوتے ہیں, فزیکل آسپیکٹس, باقی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کی ویکنیس ہے, کیا ہے, اور جب اس کے بارے میں ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں دین وی اسٹارٹ انویسٹیگیٹنگ دا فیمیل, جو کچھ بھی اس میں کرنا ہوتا ہے, اور اکارڈنگ ٹو دیز فائنڈنگس جو بھی ہسبینڈ میں ہو, وائف میں ہو, ہم وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ٹریٹ کرنے میں. ابھی اگر ہم لیڈنگ فیکٹرز کی بات کریں تو کیا سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے انفرٹیلٹی پر؟ دیکھیں, سب سے زیادہ کاز جو میری نظر میں ہے وہ ہے این اوولیشن, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایگ ریلیز نہیں ہوتا ہے, یا ایبسینس آف اوولیشن, اور اس کے بھی کافی سارے فیکٹرز ہیں. جی, اگر ابھی کی ہم جو نوجوان خواتین ہیں ان کی بات کریں تو کیسے اس پرابلم سے بچا جا سکتا ہے, کیسے اپنے آپ کو جو ہے مطلب موڈیفائی کیا جا سکتا ہے تاکہ ایسی پرابلم فیوچر میں نہ آ سکے؟ اگر ہم دیکھیں گے ینگ ایج میں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے ڈیرینجڈ اوولیشن کا وہ ہے PCOS, پالیسسٹک اوویرین سنڈروم, کیونکہ ایک ہارمونل پرابلم ہے, ایک میٹابولک پرابلم ہے جس میں اوولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ عورت پریگننٹ نہیں رہ سکتی ہے. ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اووریز میں ڈیفیکٹ ہے اور اوولیشن نہیں ہوتی ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹیوبل فیکٹر. ٹیوبس یا تو انہیلدی ہوں گی, نارمل ہوں گی, پیٹنٹ ہوں گی, نارمل تو نہیں میں کہہ سکتی, پیٹنٹ ہوں گی مگر انہیلدی ہوں گی, اور وہ فنکشنلی اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں. جیسے اووم پک اپ ہوتا ہے وہ تو ٹیوب کے تھرو ہی ہوگا,
ओवम पिकअप जब होगा तभी वो एम्ब्रियो जाएगा यूट्रस में और सक्सेसफुल कंसेप्शन हो सकती है। जब ट्यूब ही हेल्दी ना हो तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा। दूसरा होता है ट्यूबल ब्लॉक होता है। ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है इन्फेक्शन। वो बचपन में भी जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, वो या तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में होगा, या कोई पेल्विक इन्फेक्शन है जो इन्फेक्शन नीचे से ऊपर असेंड करता है, तो वो भी हो सकता है जिसकी वजह से ट्यूब्स अनहेल्दी हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर यूट्रस में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जैसे कैविटी में सेप्टेट यूट्रस होता है, किसी वक्त यूट्राइन शेप एबनॉर्मल होती है जिसको हम कहते हैं बाइकॉर्निएट यूट्रस या यूनिकॉर्निएट यूट्रस। बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़ यूट्राइन शेप में भी हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रेग्नेंट रहना मुश्किल हो जाता है, या वेजाइना में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या सेप्टम होता है, कुछ होता है जो हमें ऑपरेट करके वो नॉर्मल करना होता है, उसके बाद पेशेंट प्रेग्नेंट रहती है। और उसके बाद फिर हस्बैंड का कॉज होता है। सीमन में बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं, काउंट कम हो सकता है, मोटिलिटी कम होगी या एब्सेंट होगी, मॉर्फोलॉजी जिसको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हम कहते हैं उसमें फ़र्क होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं मिलजुल के इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। और एन ओवुलेशन में दो हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, एक तो PCOS है और दूसरा है लेट एज। लेट एज में जब हम इन्वेस्टिगेट इनको करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है AMH, इसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये हमें बताता है कि ओवेरियन फर्टिलिटी पोटेंशियल कितना है उस औरत में। अगर तो विद इन नॉर्मल रेंज होगा तो उनको उनका ट्रीटमेंट जो हम करेंगे वो सक्सेसफुल होगा। मगर AMH अगर लो हो, कोशिश तो हम करते हैं कि दवाइयों के ज़रिए से उनकी ओवुलेशन हो जाए और वो प्रेग्नेंट रहें, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में इट एंड्स अप इन फेलियर। तो उनको हम फिर IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप कह सकते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कह सकते हैं, उसके लिए उनको हम काउंसलिंग करते हैं, फिर जहाँ भी अच्छा सेंटर होगा वहाँ रेफ़र करते हैं। जी, अभी हम देख रहे हैं कि IVF का काफ़ी ट्रेंड आ रहा है क्योंकि इनफर्टिलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके रिगार्ड में आप क्या सजेस्ट करती है पेशेंट्स को अगर आपके पास कोई इनफर्टिलिटी का केस आता है? देखिए ना, अगर ऐसा कोई फैक्टर हो जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं रहती हैं, तो बजाय ये कि वक्त ज़ाया हम करें और कपल का एज, ख़ासकर जो औरत की एज है वो ज़्यादा मैटर करती है हस्बैंड के मुकाबले में, तो हम सोचते हैं कि वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि उनको टाइमली एडवाइस दे दें और वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जाएं। और अगर जैसे ट्यूबल फैक्टर है, बेबी तो उनका होगा, यूट्रस उसका ठीक है, हस्बैंड का सीमन ठीक है, तो ये बच्चा आपको बाहर बनाना है, इसीलिए इसको कहते हैं ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो बाहर बनता है, देन यू हैव टू पुट इन यूट्राइन कैविटी, तो बच्चा उनका होगा। जो ये वक्त ज़ाया करेंगे उससे बेहतर है कि ये टेक्निक वो अडॉप्ट करें और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है उनमें। हमारे एक्सपीरियंस हम कितने करते हैं, आजकल भी हमारे पास आते हैं ऐसे पेशेंट्स। जी, अभी तक जो केसेस आए हैं आपके पास, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी एक चीज़ है जो हम अपनी ज़िंदगी में चेंज कर सकते हैं ताकि ऐसी मुश्किलात आगे ना आ सके? देखिए, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो ट्रीटेबल कॉज है वो है PCOS, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है और कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जैसे आजकल लड़कियां हैं, उनको इम्तिहान की तैयारी करनी होती है, अपना कैरियर बनाना होता है, तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल करती हैं अडॉप्ट। जैसे पढ़ने में मशगूल होंगी तो एक्टिविटी उनकी बहुत कम होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से वेट कंट्रोल में रहेगा। फिर उसके बाद जब एक ही जगह बैठे इंसान तो भूख भी लगती है। तो भूख में तो मैंने देखा है कि आजकल ये ट्रेंड चला है, ख़ासकर लड़कियों में जंक फूड बहुत खाती हैं, जो हाँ फास्ट फूड या जंक फूड आप कह सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ वेट ही इंक्रीज़ हो जाता है। और ये फिर ओबेसिटी के अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। PCOS की वजह से एनोवुलेशन होती है, क्योंकि पीरियड्स इनके इरेगुलर होते हैं, या तो इरेगुलर होते हैं या किसी के होते भी नहीं हैं। अगर होते हैं कम हो सकते हैं, किसी वक्त ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनका मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाती है। और PCOS में आप एक हार्मोन होता है जिसको हम मेल हार्मोन एंड्रोजन कहते हैं, उस वजह से भी मोटापा आ जाता है।
اس وجہ سے ان کے انسولین لیول باڈی میں انکریز ہو جاتی ہے جو پھر کنٹریبیوٹ کرتا ہے موٹاپے میں، اور اس موٹاپے کی وجہ سے ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے اور ان کی اوولیشن نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شادی کی ایج ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، 30s کے آگے لوگ شادی کرنا پریفر کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلے کہ کیا میں انفرٹائل تو نہیں ہو سکتی اگر میں 30 کے بعد شادی کروں؟ کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمیں پہلے ہی اپنی ایگ ایج کے بارے میں بتا سکے؟ میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ یہ ایک ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے لیٹ ایج میں جو ہم کرتے ہیں، وہ ہے یہی AMH، اینٹی ملیرین ہارمون، کیونکہ یہ اگر کم ہو تو اس میں بہت مشکل ہے کنسیو کرنا، کیونکہ اووریز جو ہیں ان میں ہیلدی ایگس نہیں بنتے ہیں۔ اگر کبھی وہ پریگننٹ بھی رہتی ہیں، ان میں ریٹ آف ابارشن میں نے دیکھا بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہیلدی ایمبریو نہیں بنتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اینڈ abortion rate is quite high in them۔ لاسٹ میں کون سی ایڈوائس آپ دینا چاہیں گی؟ ہماری جو پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے، کون سی ایک ایسی ایڈوائس ہے جسے ہم گولڈن ورڈز کہتے ہیں، وہ آپ دینا چاہیں گی جو آپ اپنے ایکسپیرینس سے بولنا چاہیں گی؟ میرے ایکسپیرینس میں جو میں ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں اپنے ان ایسے انفرٹائل کپلس کو، سب سے پہلے کہ ینگ ایج میں میرج اگر ہو وہ بہت اچھا رہے گا آدمی کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کیونکہ ہیلدی اسپرمز بھی ہوں گے، ہیلدی ایگس بھی بنیں گے، اور ود ان 1 year مے بی آفٹر 1 year سکسیزفلی وہ پریگننٹ بھی رہ سکتی ہیں، ڈیلیور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اوائڈ کریں لیٹ میرجز کو، اوائڈ کریں یہی جنک فوڈ وغیرہ نہ کھائیں، اپنے ویٹ کا خیال رکھیں۔ PCOS جو آج کل اتنا کامن ہے، یہ ایک لائف سٹائل ایبنارمیلٹی ہے۔ اگر لائف سٹائل کو ہیلدی رکھیں گے، وہی چیزیں کھائیں گے جو ان کے لیے ٹھیک ہو، تو ریٹ آف انفرٹیلیٹی جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اس سے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز اور ارلی میرج سے ہی ہم اس سب سے نپٹ سکتے ہیں۔ میں صدف شبیر فہیموتو کے ساتھ JK نیوز لائیو کے لیے۔